بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب کا بیان جو حضور کے جد ہے ان کا بیان شروع تھا۔ پہلے عبد المطلب کا تعارف کرایا گیا کہ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، پھر عبد المطلب کیوں مشہور ہو گئے۔ دوسرے درس میں بیر زمزم اور عبد المطلب کا خواب بیان کیا گیا کہ عبد المطلب نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جب یہ یمنی قبیلہ آ کر بنو اسماعیل پر غالب آ گئے اور مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کی، اور بعد میں جب ظلم اور جبر شروع کیا تو تمام قبائل عرب نکل کر ان کو مکہ سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد جب وہ جاتے ہوئے یمنی قبیلہ جاتے ہوئے انہوں نے بیر زمزم کو بند کیا، ایسا بند کیا کہ بیر زمزم کا نشان تک باقی نہ رہا۔ جب بنو اسماعیل آ گئے اور بعد میں سرداری عبد المطلب کے ہاتھ آ گئی تو عبد المطلب نے 4 خواب سچے خواب دیکھ لیے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہاں پر بیر زمزم ہے، اس کو صاف کر دو تاکہ پانی زمزم جاری ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور قریش کے سامنے یہ خواب رکھا اور یہ پروگرام رکھا، اور مگر انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف عبد المطلب ان کا اکلوتا بیٹا حارث اس صفائی میں مشغول ہو گئے۔ جب بیر زمزم جاری ہوا تو عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز ایک بیٹے کو میں اللہ کے نام پر قربان کروں گا، یہ نظر مانی۔ جب اللہ نے اس کی یہ فریاد پوری کر دی اور 10 کے 10 بیٹے ہو گئے تو ایک دن خواب دیکھا، کعبۃ اللہ کے سامنے سو رہا تھا۔ بتایا گیا اے عبد المطلب اوفی بنظرک، اپنے نظر کو جو ہے وہ پورا کرو، رب ھذا البیت، بیت اللہ کے جو رب ہے اس کے لیے جو تم نے نظر مانی تھی اس کو پورا کرو۔ چنانچہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے بیک زبان ہو کر فرمانے لگے اوفی بنظرک وافعل ما شئت، اپنے نظر کو پورا کرو، جس طرح تو چاہو گے وہ کر جاؤ۔ تو عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام کھرا ڈال دیا۔ حسن اتفاق سے کھرا حضرت عبداللہ کے نام نکلایا جو عنقریب سرور کائنات کے باپ بننے والے تھے۔ اور جب وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو ہاتھ سے پکڑ کر قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری بھی ساتھ تھی تو حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان عبداللہ کے مقابلے میں 10 اونٹ ذبح کرو۔ چنانچہ عبد المطلب نے کھرا ڈالا 10 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان، تو عبداللہ ہی کا نام نکل آیا۔ اسی طرح 10 اونٹ اور زیادہ کرتے چلا گیا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ہو گئے تو عبداللہ اور 100 اونٹ کے درمیان کھرا ڈالا تو کھرا 100 اونٹوں کے نام پر نکل آیا۔ تو عبد المطلب خوش ہو گئے اور عبد المطلب نے اور حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو لے کر گئے۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان نہر کی ذبح کی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش میں اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کیا کہ دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دیت کو کہ دیت میں 100 اونٹ ہے اس کو برقرار رکھا۔ اس واقعے کے بعد
عبداللہ کو عبداللہ ذبیح کہنے لگے لوگ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ابن الذبیحین، دو ذبیح کے فرزند۔ دو ذبیح کیا ہے؟ یہ جو عبداللہ کا نام قرآن نکلایا، یہ عبداللہ کو ذبیح کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ذبیح کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، حضور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، اور حضرت اسماعیل کیا ہے؟ ذبیح اللہ، اس لیے حضور کو ابن ذبیحین کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی ان کی تکمیل کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔